آج کی ہماری کہانی ایک لڑکی کی اپنی غلطیوں پر شرمندہ اور قصہ غم ہے۔ دولت یا محبت؟ اس سے پہلے ہمارے چینل سہیب وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ شکریہ۔ شازیہ، او شازیہ، اب اٹھ بھی جا، دوپہر ہونے کو آئی ہے لیکن تیری نیند ہی پوری نہیں ہو رہی۔ اماں کی آوازیں پچھلے کمرے میں سوئی ہوئی شازیہ کے کانوں میں مسلسل پڑ رہی تھیں۔ شازیہ، اماں دوبارہ چیخیں، اٹھتی ہے یا یوں ہی سوتی رہے گی مہارانیوں کی طرح؟ اور یہ کمبخت تیرے جیسی ہی لڑکیاں پرائے گھر جا کر ماں باپ کے لیے تانا بنتی ہیں، ان کی ناک کٹواتی ہیں۔ آج ہی تیرے باپ سے کہتی ہوں اپنی اس لاڈو پری کے لیے کوئی شہزادہ ڈھونڈ جو اس منحوس کے ناز نخرے اٹھاتا پھرے۔ مجھ سے تو نہیں ہوتی اس گھر کی نوکری، پہلے سارا دن گھر کے کام کاج کر کے ٹانگیں تڑواؤں، پھر سلائی مشین پر بیٹھ کر اپنی کمر توڑوں۔ امی بولتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ او اماں، کیا مصیبت ہے؟ اٹھتی ہوں، شازیہ بڑبڑائی۔ 2 گھڑی سکون سے سونے بھی دو، دیر سے اٹھوں گی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ اب شازیہ نے منہ دھویا اور کچن میں جا گھسی۔ چائے بنائی، چائے میں ڈالنے کے لیے چینی کو دیکھا تو چینی موجود ہی نہیں تھی۔ میری زندگی بھی بالکل اس پھیکی چائے کی طرح بے لطف اور بے مزائی ہے، اس نے دل میں سوچا اور دل ہی دل میں اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ مگر کسی کو کیا خبر، قسمت جانے کب کس کو فرش سے اٹھا کر عرش پر لے جائے۔ کون جانے آج کی یہ بے رنگ اور بے کیف زندگی چپکے سے کل بہار بن جائے۔ سلمیٰ کو اس محلے میں آئے ہوئے ابھی چند روز ہی گزرے تھے۔ ماسوائے رشیدہ یعنی شازیہ کی امی کے محلے کی کسی بھی عورت کے ساتھ سلمیٰ کی دعا سلام نہیں تھی۔ سلمیٰ دن میں کئی بار رشیدہ کے گھر چکر لگا لیتی۔ اس طرح چند ہی ملاقاتوں میں شازیہ اس کی گرویدہ ہو گئی، اور پھر جب دیکھو شازیہ کسی نہ کسی بہانے سلمیٰ کے گھر ہی گھسی رہتی۔ اگر کسی وقت اماں شازیہ کو زبردستی روک لیتی تو سلمیٰ خود آ جاتی اور وہ اماں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں کے حصار میں اس طرح لیتی کہ اماں لاجواب ہو جاتی اور شازیہ موقع پا کر سلمیٰ کے ساتھ چلی جاتی۔ آج شازیہ سلمیٰ کے خوبصورت سجے ہوئے ڈائننگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شازیہ، تم اچھی خاصی خوش شکل اور تھوڑی پڑھی لکھی بھی ہو، مگر حلیہ تمہارا بالکل دیہاتی عورتوں کی طرح ہے۔ یہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے اور اوپر سے یوں کس کے چٹیا کر کے تم بالکل پینڈو لگتی ہو۔ سلمیٰ نے اس کا مذاق اڑایا اور ہنس پڑی۔ شازیہ کے سر سے چادر کھینچ کر پرے پھینکی۔ شازیہ اپنا یوں مذاق اڑائے جانے پر ایک کمزور سی بلی کی طرح نرم سے صوفے پر بیٹھی سمٹ گئی۔ باجی کیا کروں؟ دھیمی سی آواز میں بیچارگی سے بولی۔ اماں تو ہر وقت گھر کے کاموں میں ہی لگائے رکھتی ہیں، کبھی کہتی ہیں یہ کر لو، کبھی کہتی ہیں وہ کر لو۔ اب آپ ہی بتائیں، آپ میرے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ ارے میری جان، سلمیٰ نے بڑے پیار سے شازیہ سے کہا، ارے گھبرا کیوں رہی ہو؟ تمہارے سارے مسئلے مسائل تو میں چٹکی بجاتے ہی حل کر دوں گی۔ بس میں جو کہوں، جیسا کہوں ویسا کرتی جانا۔ پگلی، یہی تو عمر ہوتی ہے انجوائے کرنے کی، پھر ساری زندگی کہاں اتنا وقت ملتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سلمیٰ کے لہجے میں بناوٹی پن نمایاں جھلک رہا تھا۔ رفتہ رفتہ سلمیٰ نے شازیہ کو نہ صرف ذہنی بلکہ ظاہری طور پر بھی بالکل بدل کر رکھ دیا۔ لمبی چوٹی کٹ ہو گئی، ڈھیلے ڈھالے کپڑے نئے اور بدلتے ہوئے فیشن کے مطابق قدرے تنگ اور اونچے ہو گئے۔ شازیہ تو دن بدن نکھرتی چلی گئی، بالکل گلاب کی کلی کی طرح۔ شازیہ کی بدلتی چال ڈھال دیکھ کر اماں کو پریشانی لاحق ہوئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس کی جلد از جلد شادی کر دی جائے۔ ویسے بھی سلمیٰ سے جان چھڑانے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ شازیہ اپنے تایا کے بیٹے امجد کے ساتھ بچپن سے منسوب تھی، دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ امجد کو حال میں ہی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں سرچ آفیسر کی جاب ملی تھی۔ تنخواہ تو زیادہ نہ تھی مگر آگے بڑھنے اور ترقی کے کئی مواقع تھے۔ اماں نے جب شازیہ کے سامنے یہ موضوع چھیڑا تو اس نے حقارت سے اماں کی خواہش کو مکمل طور پر رد کر دیا۔ وہ کسی بھی صورت میں امجد سے شادی کرنے پر تیار نہ تھی۔ اماں، میں امجد کے ساتھ کسی بھی صورت شادی نہیں کروں گی۔ شازیہ نے 2 ٹوک لہجے میں بنا سوچے سمجھے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اماں ہکا بکا رہ گئیں۔ شازیہ کی اتنی جرأت، اس کی آنکھوں میں انگارے دکھنے لگے۔ تیری تو مت ماری گئی ہے، کمبخت، تجھے انکار کی جرأت کیسے ہوئی؟ ابا نے بھی شازیہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر اس کا ارادہ اٹل تھا۔ ابا کی کوئی دلیل، کوئی دھمکی اس کے فیصلوں پر اثر انداز نہ ہو سکی۔ وہ صرف اور صرف وہی دیکھ رہی تھی جو اسے دکھایا جا رہا تھا۔
بیٹا انکار کی کوئی تو وجہ ہوگی، ابا نے شفقت سے شازیہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آخری مرتبہ پوچھا۔ شازیہ پھٹ پڑی، آنسوؤں کا سیلاب آنکھوں سے رواں ہو گیا۔ ابا، میں ایک مفلس اور کنگال شخص کے ساتھ ساری زندگی آرزوؤں اور امید کے سہارے نہیں گزار سکتی۔ یہ بھی کوئی زندگی ہوئی؟ پہلے ماں باپ کے گھر چھوٹی چھوٹی آسائشوں کے لیے ترستی رہوں اور پھر سسرال جا کر بھی اپنی خواہشات کا گلا گھونپتی رہوں۔ شازیہ نے سسک سسک کر ایک ایک محرومی ابا کے سامنے رکھ دی۔ ابا مسلسل زمین کو گھور رہے تھے، جیسے انہیں کسی چیز کی تلاش ہو۔ وہ اپنی بیٹی کے سامنے شرمندہ تھے اور اندر ہی اندر انہیں اپنے مجرم ہونے کا احساس کھائے جا رہا تھا۔ اگلے دن سلمیٰ نے شازیہ کا بجھا بجھا چہرہ دیکھ کر اسے ٹٹولا تو اس نے اماں ابا کے ساتھ ہونے والے جھگڑے کی تفصیل اسے سنا دی اور باجی کے گلے لگ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ لو بھلا، اس میں رونے کی کیا بات ہے بی بی؟ رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہے کیسا؟ منہ ایسا جیسے سڑا ہوا بینگن۔ شازیہ نے نفرت امیز لہجے میں امجد کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تو باجی کی ایک دم ہنسی چھوٹ گئی۔ سلمیٰ کو ہنستا دیکھ کر شازیہ بھی کھلکھلا اٹھی۔ اگلے دن اماں نے امجد کو شازیہ کے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ حیران اور پریشان رہ گیا۔ اس کے سارے خواب ایک ہی لمحے میں چکنا چور ہو گئے۔ بیٹا، میں تو کہتی ہوں تم خود ہی شازیہ سے بات کر کے دیکھو۔ ہم نے تو اسے ہر طرح سے سمجھا بجھا کر دیکھ لیا، شاید تمہاری باتیں ہی اس کے ارادوں کو بدل دیں۔ یہ کہتے ہوئے اماں کی آنکھوں میں امید کی ہلکی سی چمک نمایاں ہو گئی۔ امجد جب شازیہ سے ملا تو اسے پیار سے بات کرتے ہوئے کہا، تمہیں پورا حق ہے، تم اپنی مرضی سے اپنے شریک سفر کا انتخاب کرو، مگر اس سے پہلے اپنے چاہنے والوں کو کوئی ایک قصور تو بتاؤ، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ شازیہ سب کچھ سنتی رہی۔ شازیہ کچھ تو کہو، اچھا یا برا؟ شازیہ کا سارا وجود ہل کر رہ گیا۔ بالآخر خاموشی ٹوٹ گئی اور اس نے جو الفاظ کہے اسے سن کر امجد کو ایسے لگا جیسے تیز آرا لے کر کوئی اس کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہو۔ اب جب میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے تم سے نفرت ہے، نفرت۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں مسلسل گونج رہے تھے، گویا کہ شازیہ اب وہاں نہیں تھی، وہ جا چکی تھی۔ امجد کو ایسے لگا جیسے وہ پتھر کا ہو۔ شازیہ، میں نے تمہارے لیے تمہارے خوابوں کا شہزادہ تلاش کر لیا ہے، جو اس انتظار میں ہے کہ اس کی مہارانی اسے حکم کرے اور وہ بلا کسی چو چرا دنیا کی ہر آسائش اپنی شہزادی کے قدموں میں لا کر رکھ دے۔ یہ کہتے ہوئے سلمیٰ نے پرس میں سے جمال کی تصویر نکال کر شازیہ کے نازک ہاتھوں میں تھما دی۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، حیا کی لالی اس کے پورے چہرے پر پھیل گئی۔ قدرت دھیرے دھیرے اس کی آرزوؤں کو تکمیل کا جامہ پہنا رہی تھی۔ اگلے دن بیگم نگینہ اپنے بیٹے جمال کے ساتھ نئی کار میں بیٹھ کر شازیہ کے گھر آ پہنچی۔ ساتھ میں ان کا بیٹا جمال بھی تھا، جو کسی فلمی ہیرو کی طرح لگ رہا تھا۔ شازیہ کمرے کے دروازے کی جھری سے اپنے خوابوں کے شہزادے کو اپنی دنیا میں داخل ہوتا دیکھ رہی تھی۔ خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ بہن جی، شازیہ ہمیں بہت پسند آئی ہے، ہمارا ارادہ ہے جلد از جلد ہم اسے اپنی بہو بنا لیں۔ میرا بیٹا جمال آپ کے سامنے ہے، شازیہ اور جمال کی جوڑی بہت حسین لگے گی۔ یہ کہتے ہوئے بیگم نگینہ نے فخر سے اپنے بیٹے جمال کو آنکھیں گھما کر دیکھا۔ بہن جی، دیکھیں، تھوڑا سوچنے کا موقع دیں، اماں اور ابا ہچکچاتے ہوئے بولے۔ دیکھو بہن، سوچنے میں وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ ہم تو رضامند ہیں، بس آپ ہمیں بتائیں ہم بارات لے کر کب حاضر ہوں؟ انہوں نے تیز لہجے میں کہا۔ مجھے تو یہ فیشنیبل عورت ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، دیکھا کیسے بن بن کر بول رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اماں نے ابا سے کہا، لیکن شازیہ نے تو ہاں کر دی تھی۔ ایک ہفتے بعد شازیہ دلہن بن گئی۔ وہ سیدھا مکان سے نکل کر گلبرگ کے پوش علاقے میں تعمیر شاندار بنگلے میں آ پہنچی، مگر یہ ایک قید خانہ تھا، یہاں سب کو اپنے کام سے کام تھا۔ اس سونے کے پنجرے میں قید شازیہ کو پورے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اس دوران وہ اماں ابا سے بس 1-2 بار ہی ملی تھی۔ وہ ابھی تک اس ماحول میں رچ بس نہ سکی تھی۔ بیگم نگینہ، نند سحر اور دیور شانی نے بھی ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود بھابھی سے کم کم ہی ملاقات کی تھی۔ اس گھر کا ہر فرد اپنے کاموں میں اتنا مگن تھا کہ اسے کسی دوسرے کا ذرا برابر بھی خیال نہیں تھا۔ گھر کے تمام کام ملازمین کے حوالے تھے، ہر طرح کی آزادی تھی، کوئی اپنی مرضی سے جہاں چاہے جب چاہے جا سکتا تھا۔ یہاں اماں ابا کی طرح کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ آج اس کا اماں ابا سے ملنے کا بہت جی چاہ رہا تھا،
جمال سے اس نے یہ بات کہی تو اس نے سنی انسنی کر دی۔ تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی، پر مجھے تو آپ کے ساتھ جانا تھا۔ میں نے تمہیں کہا نا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ شازیہ یہ جواب سن کر حیرت میں ڈوب گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے میری چندا، یہاں سب ایسے ہی چلتا ہے۔ شروع میں پرابلمز تو ہوتی ہیں ہر لڑکی کو جب وہ سسرال جاتی ہے، مگر دھیرے دھیرے سب سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ خیر تمہیں اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا وقت تو لگے گا، سلمیٰ نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ یہ سن کر وہ اداس ہو گئی اور پھر ایک دن اس کی زندگی میں یہ ثانیہ ہوا۔ جمال کاروباری سلسلے میں کسی دوسرے شہر میں تھے۔ ابھی ان کی واپسی میں تاخیر تھی۔ اپنے آپ کو تنہا پا کر اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ انہی پریشان کن وسوسوں اور اندیشوں کے جھرمٹ میں جانے کب نیند اس کی آنکھوں میں اتر آئی۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی کھدری چیز اس کے چہرے پر حرکت کر رہی ہے۔ یکایک اس کی آنکھ کھل گئی تو شیطانی مسکراہٹ لیے اس کا دیور شانی اس پر جھکا ہوا تھا۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ شازیہ نے پوری قوت لگا کر چیخنا چاہا، مگر شانی کے مضبوط ہاتھ اتنی مہلت نہیں دے رہے تھے۔ وہ بس گھرا کر رہ گئی اور پھر اس کا سب کچھ لٹ گیا۔ دروازہ زور زور سے دھڑدھڑائے جانے پر جب شازیہ کی آنکھ کھلی، اپنے آپ کو زندہ پا کر اسے بڑی حیرانگی ہوئی۔ کاش میں مر جاتی، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ رات کا اذیت ناک منظر ایک بار پھر فلم کی طرح آنکھوں میں گھومنے لگا۔ اپنے آپ کو ہلانا چاہا مگر جسم بری طرح دکھ رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر چکرا کر گر گئی۔ جسم ذہن کا ساتھ دینے سے قاصر تھا۔ بالآخر ہمت کر کے اٹھی اور دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ کھڑی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی بولی، چھوٹی بی بی جی، جمال صاحب کا بڑی سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اللہ بہتر کرے۔ ملازمہ ایک ہی سانس میں یہ غم انگیز خبر سنا کر واپس پلٹ گئی۔ ایکسیڈنٹ میں جمال کے سر پر شدید چوٹیں آئی تھیں۔ وہ ہائی وے پر مشہور ماڈل ڈولی کے ساتھ جا رہا تھا کہ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے گاڑی بے قابو ہو کر ایک ہائیس سے جا ٹکرائی اور لڑکھڑاتی ہوئی دور جا گری۔ ڈولی تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی مگر جمال کے وجود میں زندگی باقی تھی، لیکن ہسپتال تک لاتے لاتے زندگی کی بازی ہار گیا۔ جمال کی نہگانی وفات کے تیسرے دن شازیہ بیوگی کا داغ لیے میکے چلی آئی۔ اندر پہنچی تو اماں کو دیکھ کر ضبط کے سارے بندھن ایک بار پھر ٹوٹ گئے۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ زندگی رفتہ رفتہ روز کے معمولات کی جانب لوٹنے لگی۔ شازیہ کو تو جیسے چپ سی لگ گئی تھی۔ وہ سارا دن بغیر کچھ کھائے پیے بستر پر پڑی رہتی۔ پھر پورے 8 ماہ بعد ایک ننھی منی معصوم سی گڑیا نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی تو وہ پریشان ہو گئی، کیونکہ اس کا باپ جمال نہیں بلکہ اس کا بھائی شانی تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا باپ کہاں ہے۔ بچی بے حد خوبصورت ہو بہو ماں جیسی تھی۔ بچی ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی مگر شازیہ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اسے جی بھر کر دیکھ سکے۔ جس روز شازیہ ماں بنی اسی دن امجد کو بھی اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ امجد اور اس کی بیوی ارم دونوں بہت خوش تھے۔ اللہ نے انہیں چاند سا بیٹا عطا کیا۔ ارم نے امجد کی زندگی میں آ کر اس کے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ کہتے ہیں وقت کا مرہم بڑے سے بڑا گھاؤ بھی بھر دیتا ہے، مگر روح پر لگنے والے زخم لا علاج ہوتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا اور زندگی کے 22 سال پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ اسی دوران شازیہ کے اماں ابا دونوں خالق حقیقی سے جا ملے۔ چھوٹی بہن رانی بیاہ کر بیرون ملک چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی گڈو کو بھی وہیں بلا لیا۔ شازیہ کی خوبرو بیٹی سحر بھی اب جوان ہو گئی تھی۔ ماسٹرز کے بعد آج کل وہ ایک پرائیویٹ ادارے میں ملازمت کر رہی تھی۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد ذہین اور سمجھدار، لمبا قد، گھنگرالے بال اور مضبوط جسم کی مالک کوئی اور نہیں بلکہ امجد کا بیٹا افضل تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے بعد اس نے اپنے باپ والی ملازمت کرنے کو ترجیح دی تو امجد حسین کو بے حد سکون ملا۔ دونوں میاں بیوی جلد از جلد اس کی شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ افضل نے ماں باپ کو اپنی پسند کے متعلق آگاہ کیا تو دونوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ جھٹ سے راضی ہو گئے۔ وہ سیدھا دروازے سے گزر کر وہ تینوں اندر داخل ہوئے۔ 40-45 سالہ عورت جو شکل سے بیمار دکھائی دے رہی تھی، بڑی انہماک سے اپنے کام میں مگن تھی۔ وہ اپنے سوکھے ہاتھوں سے سلائی مشین کا پہیہ تیز تیز گھما رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ سن کر ہاتھ روک کر اس نے سر اوپر اٹھایا تو چند لمحوں کے لیے ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔
شازیہ اور امجد حسین کو یوں اچانک اتنے برسوں بعد اپنے سامنے پا کر حیران اور پریشان رہ گیا۔ وہ ساکت ہو گئی، پرانی یادیں پھر سے تازہ ہو گئیں۔ حیرت اور خوشی سے اس کی روح کانپ رہی تھی۔ امجد حسین کی بیوی اور بیٹے پر چند لمحوں بعد جب یہ انکشاف ہوا کہ بلقیس اس کے سگے چاچا کی بیٹی ہے تو وہ دونوں بھی حیران رہ گئے۔ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا تقدیر انہیں یوں اچانک کسی موڑ پر اپنوں سے ملا دے گی۔ ارم نے باتوں باتوں میں آخر افضل اور سحر کے رشتے کی بات کی تو شازیہ خاموش ہو گئی۔ وہ ایک بار پھر ماضی میں چلی گئی۔ شازیہ کچھ تو کہو۔ امجد حسین نے بے چینی سے پہلو بدلا اور رک رک کر الفاظ ادا کیے۔ امجد حسین کی برسوں پرانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اب بھلا وہ کیسے انکار کر سکتی تھی؟ آنکھوں سے مسکراتے ہوئے ہاں کرتی۔ تینوں چہرے خوشی سے کھلکھلا اٹھے۔ شازیہ اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتی تھی اور قدرت نے اسے آج ایک موقع فراہم کیا تھا وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ سحر اپنی ماں کے ساتھ چپک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ سب چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ افضل کسی مزاحیہ بات پر سب کو ہنسا رہا تھا مگر شازیہ کا جھکا ہوا چہرہ کسی بھی قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ وہ غم اور خوشی کے عین بیچ کھڑی عالم تصویر میں امجد حسین کے روبرو اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہی تھی اور رو رو کر اسے معافی مانگ رہی تھی۔ امجد مجھے معاف کر دو، امجد مجھے معاف کر دو۔